بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حنین کی جنگ میں کامیابی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مال و اسباب کو جو اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اور ان کے قیدیوں کو جارانہ میں محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر دشمن کی اس فوج سے نمٹنے کے لیے جو طائف کے قلعے میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہی تھی، مسلمانوں کے لشکر کو لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز تک قلعے کا محاصرہ کیا۔ پھر جب یہ اطمینان ہو گیا کہ اس قلعے میں گھری ہوئی فوج کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو واپس جارانہ تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز انتظار کیا کہ جنگ حنین کے قیدیوں کے رشتہ دار آئیں تو ان سے ان کی رہائی کی بات کریں، لیکن جب کئی دن گزرنے کے بعد بھی کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدی مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ جب تقسیم ہو چکی تو قبیلہ حوازن کا، جس نے حنین میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی، ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ شریف خاندان ہیں، ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان فرمائیں، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ اس قبیلے کے ایک سردار زہیر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتیں یہاں قید ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، خالائیں اور وہ عورتیں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے کچھ امیدیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت امیدیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی عورتیں اور اولاد زیادہ پیاری ہے یا مال و اسباب؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز لینے کا اختیار دیا ہے تو ہماری اولاد اور عورتیں ہمیں دے دیجیے، یہ ہمیں زیادہ پیاری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا کئی دن انتظار کیا لیکن تم نہ آئے، میں نے مال غنیمت اور قیدی مسلمانوں میں تقسیم کر دیے، میرے اور میرے خاندان کے حصے میں جو قیدی آئے ہیں وہ تو میں نے تمہیں دیے، باقی رہے دوسرے قیدی تو ان کے لیے یہ تدبیر ہے کہ جب میں نماز پڑھا چکوں تو تم مجمع میں کھڑے ہو کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع ٹھہرا کر مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو شفیع ٹھہرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری عورتیں ہمیں واپس کر دی جائیں۔ اس وقت میں اپنے اور اپنے خاندان کے قیدی واپس کر دوں گا اور باقی قیدیوں کے لیے مسلمانوں سے کہوں گا۔ چنانچہ حوازن کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا اور نماز کے بعد اپنی درخواست پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنا اور بنو عبد المطلب کا حصہ تمہیں دیا۔ انصار اور مہاجرین یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے حصے کے قیدی چھوڑ دیں اور وہ ان کو اپنی قید میں رکھیں۔ انہوں نے فوراً ایک زبان ہو کر عرض کیا، ہم نے بھی اپنا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن سے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ان کے 6000 قیدی واپس کر دیے۔